فیض رمضان، فیض رمضان۔ ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان۔ وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے۔ آج جو آپ سے سوال کیا تھا، صحیح جواب کس نے دیا ہے وہ بھی بتا دوں اور سوال بھی آپ کو۔ آج ہم نے آپ سے سوال کیا، قرآن پاک میں کتنے انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے؟ قرآن پاک میں کتنے انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے؟ تعداد آپ کو بتائی تھی، 3 آپشنز دیے تھے، 10، 25، 30، اور سوشل میڈیا پہ ہمیں جو صحیح جواب دیا ہے کوثر نے دیا ہے کراچی سے۔ کوثر، آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کا انعام آپ کو فیض ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے آپ کے گھر پر پہنچا دیا جائے گا، آپ کو مل جائے گا۔ ایڈوانس میں آپ کو بہت عید بھی مبارک ہو، کیونکہ آج چاند رات ہے اور 30 رمضان المبارک ہے، آخری روزہ ہے۔ وہیں پر جہاں اس وقت ہمارے ناظرین انتظار کر رہے ہوتے ہیں ان کے پسندیدہ سیگمنٹ کا، اس کی جانب میں بڑھوں گی۔ الفیض گروپ آف کمپنیز، جی ہاں، جب ہم بات کرتے ہیں الفیض گروپ آف کمپنیز کی، وہیں پر ہم بات کرتے ہیں الفیض بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ کی، اس کے ساتھ ہی ہم بات کرتے ہیں شایان فیض کنسٹرکشنز پرائیویٹ لمیٹڈ کی، فیض ٹی وی نیٹ ورک کی اور روزنامہ فیض عوام کی۔ جب ہم بات کرتے ہیں الفیض بلڈرز کی، الفیض بلڈرز کا عوام سے وعدہ ہے اور اس وعدے کا نام ہے گھر سب کے لیے۔ جی ہاں، جب ہم گھر سب کے لیے کی بات کرتے ہیں تو موجودہ حالات ہوں یا دور ہو، اور خاص طور پہ جب ہم پاکستان میں یا کراچی کی بات کرتے ہیں تو پراپرٹی کا جو سلسلہ ہے، کوئی انسان نہیں سوچ سکتا کہ اس کی ذاتی چھت ہوگی یا اس کا گھر ہوگا، خاص طور پہ مڈل کلاس عوام یا کم تنخواہ والے حضرات۔ لیکن وہیں پر الفیض بلڈرز عوام سے اور خاص طور پہ ایسے لوگوں سے وعدہ کرتا ہے کہ جو خواب دیکھتے ہیں اپنی ذاتی چھت کا، اپنے ذاتی گھر کا، اور اس خواب کی تعبیر کا نام ہے گھر سب کے لیے۔ گھر سب کے لیے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہیں پر میں نے آپ سب کو بتایا تھا 1000 روپیز کیا پاسبل ہے آج کل کے دور میں، اس مہنگائی میں۔ 1000 روپیز کی تو ہم بات کرتے ہیں تو ایسے ہی اگر کچھ لینے نکلتے ہیں 1-2 ٹوائز آ جاتے ہیں اس میں، یا اگر فروٹس ہی لینے جائیں، جو مہنگائی ہے تو وہاں جا کے جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں فروٹ چاہیے ہوتے ہیں بہت سارے، لیکن 1 سے 2 ہی فروٹ آ جائیں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، یا بہت ساری چیزیں ہم نے رمضان المبارک جس طرح سے گزارے، افطاری کی بات کرتے ہیں، ابھی آپ لوگوں نے سب نے شاپنگ بھی کی، کیا 1000 روپیز میں حاصل ہو سکتی ہے کہ آپ ساری خواہشات پوری کر لیں، یا بہت ساری چیزیں جو آ جائیں۔ تو وہیں پر جب ہم اپنے گھر کی بات کرتے ہیں، ذاتی چھت کی بات کرتے ہیں، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن دوسری جانب وہیں پر ہی الفیض بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ آپ سب سے وعدہ کر رہا ہے کہ آپ سب کو آپ کا ذاتی گھر دیا جائے گا، اور اس خوبصورت اسکیم کا نام ہے گھر سب کے لیے۔ میں اگر الفیض بلڈرز کی بات کرتی ہوں تو اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے پروجیکٹس جس میں لوگ رہتے ہیں اور اپنے گھر کے مالک بھی ہیں۔ وہیں پر اگر دیگر ضرورت زندگی کی سہولیات کی بات کی جاتی ہے، گیس ہے، بجلی ہے، پانی ہے، بے شمار چیزیں ہیں، ٹرانسپورٹ کی سہولت ہے، وہ وہاں موجود تھی، لیکن اب جب گھر سب کے لیے کے وعدے کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی موجود ہے۔ اور آپ سب سے میں نے کہا تھا کہ جب ہم بات کرتے ہیں فیض ٹی وی نیٹ ورک کی اور روزنامہ فیض عوام کی، تو میڈیا پارٹنر ہے فیض ٹی وی نیٹ ورک اور روزنامہ فیض عوام الفیض بلڈرز کا، اور آپ سب نے جڑے بھی رہنا ہے۔ دیکھیں، اب میں آج کے بعد یہ تو نہیں کہوں گی فیض رمضان کے ذریعے، فیض رمضان کے ذریعے آپ 30 دن تک ہمارے ساتھ جڑے رہے، آپ کو بہت ساری اپڈیٹس بھی دی گئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چاروں ہماری جو ویب سائٹس ہیں آپ نے وہ بھی وزٹ کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو ایک اور بات بھی بتائی تھی کہ فیض ٹی وی نیٹ ورک سے نہ صرف آپ ایک بڑا پیارا سا خوبصورت سا پروگرام ملاحظہ فرمائیں گے جس میں آپ کو بہت کچھ سننے کو بھی ملے گا، دیکھنے کو بھی، اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں وہ میں ابھی آپ کو ڈسکلوز نہیں کروں گی، بتاؤں گی نہیں بالکل بھی، لیکن آپ نے جو جاری رکھنا ہے نا وہ صرف یہی کام ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے، چاہے سوشل میڈیا کے پیجز ہوں، ویب سائٹس ہوں، کہ گھر سب کے لیے آخر ہے کیا، آپ کیسے اس کا حصہ بن سکتے ہیں، کیسے اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کیسے آپ پا سکتے ہیں آپ کا اپنا ذاتی گھر۔ میرے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں، اور آج جس طرح میں بول رہی ہوں نا وہ بھی ماشاءاللہ اتنے ہی بولنے والے مہمان ہیں، تو ذرا دیکھتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے سی او صاحب کی، شاہد فیض بھٹو صاحب کی، تو ان کے اس اقدام پہ کیا فرمائیں گے۔ جی دیکھیں، گھر تو ظاہر ہے کہ اگر گھر کی بات کریں گے تو سب کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر آسانی کے ساتھ کراچی جیسے شہر میں یا کسی بھی جگہ پر ملے جو جہاں پہ رہتا ہو بندہ، تو یہ تو بڑی بات ہوتی ہے۔ اچھا، بات اس میں یہ آتی ہے بعض اوقات ہے کہ آپ پیسے جب اناؤنس کرتے ہیں نا سستے یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو لوگ اس کو پھر دوسرے انداز میں کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ جو بزنس ہوتا ہے، جو اپنے کام کا ماسٹر ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کیسے یہ کام کرنا ہے، اور جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس لیے اگر ایک کوئی ٹرسٹ ہوتا ہے، آپ اس ٹرسٹ کو یعنی کہ اون کریں اور آپ اس کا حصہ بنیں،
آپ کو خود ہی سامنے ساری صورتحال آ جاتی ہے, مل جاتی ہے. گھر تو واقعی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مکان تو کہتے ہیں نا سب کی پہلی ضرورت ہے, سب کی پہلی. لیکن وہی بات آ گئی نا کہ ٹرسٹ بھی نہ ہو اور بزنس اس طرح سے نہ کیا جا رہا ہو, اس کے اندر یہ ہو کہ چلیں اللہ تعالیٰ دے تو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہاں پہ ہم اسی بزنس کے ذریعے لوگوں کو بھی سہولت فراہم کر سکتے ہیں. دیکھیں یہی تو کمال ہوتا ہے. ایسا ہے, پاسبلٹی ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. آپ دیکھیں جب بہت ساروں کے ساتھ جڑتے ہیں نا تو بہت ساروں کا نصیب آپس میں جڑتا ہے. میرا نصیب مثال کے طور پہ 100 تک ہے, آپ کا نصیب ہو سکتا ہے 200 تک ہو, کسی کا اور کا 1000 تک ہے. تو یہ جو آپس میں جڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نا, تو اسی لیے ایک دوسرے کے نصیب سے آپ لنک کر رہے ہوتے ہیں. جو یہ جو بزنس کے لیے کہا گیا ہے کہ برکت ہے, کیوں کہا گیا کہ کئی ایک بزنس کے اندر لوگ شامل ہو جاتے ہیں, ہر ایک کا ایک نصیب چلنے لگتا ہے, یہ ہوتا ہے. تو ہر ایک کو اپنا نصیب آزمانا چاہیے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. کیونکہ یہ تو پھر آپ کا وہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک نیک نیتی سے کام کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, آگے چل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے مختلف دوست ہیں, میں دیکھا کہ ایسے پاسبلٹی ہے, ان کی جو کیلکولیشن ہوتی ہے کہ جناب ایسے ایسے آئے. مثال کے طور پہ ایک BC سسٹم ہے نا, جو ہماری اماں یا بیگم یا بیگمات تو نہیں بول سکتے, نہیں تو بیگم کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. بیگمات کیوں بولا, بیگم گھر میں, اور دوسرے BC بولتے ہیں نا اس کو, جو ڈالتے ہیں BC وغیرہ کمیٹی. یعنی آپ دیکھیں آپ کے پیسے ہی آپ کو واپس ملتے ہیں, زیادہ نہیں ملتے آپ کو کوئی, لیکن اس سے آپ کی کیلکولیشن کلیکشن کیسی پڑتی ہے اور آسانی بھی ہو جاتی ہے, سیونگ بڑھ جاتی ہے, آٹومیٹک. ابھی وقت کی کیونکہ فیض رمضان اور پھر آخری جب ہم بات کر رہے ہیں, بار بار لوگوں نے بہت سے جو گھروں میں موجود ہیں باہر بھی نکلنا ہے, وہیں آخر میں کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں پیغام یہی ہے, لائف کو اچھی طرح گزاریں, کسی پر بھی تنقید ضرور کریں, تضحیک نہیں کریں, اور ایک دوسرے کا احترام کیا کریں. جب آپ دوسرے کا احترام کریں گے نا, میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں, مجھے سلام کرنے کی عادت نہیں تھی, اور بسم اللہ کر کے میں کوئی چیز کھا نہیں سکتا تھا, کھاتا ہی نہیں تھا. تو ہمارے ایک بزرگ ہیں, وہ صوفی ہے نا, صوفی آپ کو صوفی انداز میں سمجھائے گا. اور نہ بولا میں نہیں پڑھتا بسم اللہ تو تیرے کو کیا مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سلام نہیں ہوتا تو نہ کر, کیا فرق پڑتا ہے. میں نے کہا اچھا بھی نہیں فرق پڑتا, لیکن اگر کرے گا تیرے فائدہ ہے. تو بھلے بدنیتی سے کر, کسی کو اپنے مطلب کے لیے کرا السلام علیکم, وہ نیک نیتی سے تمہیں جواب دے گا وعلیکم السلام. بھائی تمہاری نیت کا تو اس کو نہیں پتا نا. اور اسی طرح بسم اللہ آٹومیٹک کھائے گا, برکت ہوگی, مزہ آئے گا, نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بات میرے ایسے یہاں پر اٹکی جا کر کہ میری عادت پڑ گئی. اب وہ اگر وہ ڈنڈا لے کے لٹ لے کے وہ دھمکے دے کے سناتے تھے کیا. تو آپ لائف گزاریں بڑی اچھی, اور اپنے وطن سے پیار کریں. جیسے آپ کا ہے نا, بہت سارے دو بات کرتے ہیں جی پاکستان کی بیٹی ہے, یہ فخر کرنا چاہیے ہمیں. پاکستان اس لیے نہیں کہ میں اس میں وہ ہوں کہ جی یہ فخر ہے میرا کہ میں پاکستان کا ہوں. اور لوگ ایک اور بات آتی ہے, لوگ بولتے ہیں نہیں جی ہمیں پاکستانی. میں کہتا ہوں میں سندھی ہوں, میرے باپ کا نام سندھ ہے, میرے دادا کا نام پاکستان ہے, اور میرے دادا نے سب کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. میرے تایا پنجاب کو, میرے چاچا خیبر پختونخوا, میرا ایک اور چاچا بلوچستان, سب کو پکڑ کے سب کو جوڑ کے رکھا میرے دادا نے, گلگت بلتستان, کشمیر, سب کو. یہی تو خوبصورتی یہ خوبصورتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں, میں اگر سندھی ہونے پہ فخر کر رہا ہوں تو یہ فخر میرا اون کریں بھائی, کیونکہ میں اپنے دادا پاکستان کے بلبوتے پہ. لیکن یہ سب کو بھی تو اختیار دیں نا, یہ میسج بھی دیں کہ یہ اون کرنے کا اختیار اور یہ خوشی کا اظہار سب کو ہونا چاہیے. دیکھیں میرے باپ کے بغیر میرے دادا کا نام نہیں آ سکتا. میرے باپ کا نام آنے دیں, دادا پر دادا آٹومیٹک آ جائیں گے. میرے باپ کو بیچ سے نکالیں گے, دادا خاندان کٹ گیا. تو میرے باپ کا نام آنے دیں. میں سندھی ہوں الحمدللہ, میرے سندھ سے میرے باپ کا نام ہے, دادا میرے پاکستان کا نام ہے, باقی میرے چاچا اور تایا ہے. تو میں تو انجوائے کرتا ہوں ان سے اپنی بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. اور کیونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے, سب نے, ہمارے ناظرین نے بھی, ہم سب نے بھی افطار بھی کرنا ہے. وہیں پر ناظرین جب پورے ماہ رمضان کی بات ہوتی ہے, ہمارے ساتھ پورا ایک ٹیم ورک, جس طرح میں نے کل بھی کہا تھا, لیکن کل کچھ کیونکہ میں نے نام اناؤنس نہیں کیے تھے, وقت کی کمی بہت زیادہ ہی تھی. لیکن آج دیکھیں نا, موقع مل گیا, اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا کہ ہم ٹرانسمیشن میں جو ہمارے ساتھ پورا مہینہ ہماری ٹیم رہی, اس کا شکریہ ادا کر سکیں. وہیں پر جب میں بات کرتی ہوں ہماری سب سے پہلے ڈیزائنر کی,
की दरख्शां TGM की जानिब से, जो कि अबायाज़ आपने मुझे पूरे रमज़ान देखे पहने हुए। बहुत शुक्रिया आपका कि इतना खूबसूरत आप ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के लिए, अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो जब भी फैज़ रमज़ान के लिए, मेरे लिए, और इस साल भी आपने ये हमें फ़राहम की है, बहुत शुक्रिया आपका। उसी के साथ जब मैं बात करती हूँ हमारी पूरी ट्रांसमिशन में, अब मैं सबका बताऊँगी कौन क्या करता है, उसमें वक्त लगेगा, तो मैं शुक्रिया अपनी टीम का करूँगी। आसिफ कलाम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, पूरे महीने आप हमारे साथ रहे, और बहुत सारी चीज़ें जो अप्स एंड डाउन्स भी आ रहे होते हैं उसमें बस कैच कर लेते हैं ना बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत शुक्रिया आपका। सैयद हसन रज़ा आबदी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। उसके साथ ही अब्दुल कदीर, और कदीर का मैं लाजमी बताऊंगी क्योंकि ये मौसूफ लास्ट ईयर भी, पिछले साल भी यहाँ तंग कर रहे होते हैं ना, शरारतें ख़त्म नहीं होती हैं, MCR PCR में होते हैं। उसके साथ ही ज़ैनुल आबदीन भाई, जो कि मैंने आपको बताया भी था, दुआ की दरख्वास्त की थी, उसके बाद हाजिर भी हुए, लेकिन हमारे साथ आधी ट्रांसमिशन में रहे क्योंकि उनकी सेहत ने अभी इजाज़त नहीं दी, इंशाल्लाह आगे हमें ज्वाइन करेंगे। उसके साथ ही शारिक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया मैं आपका अदा करूँगी हमारी टीम में, क्योंकि सारे यानी समझें कि एक पिलर्स जिस तरह कहा जाता है ना, पूरी टीम वर्क से होता है काम, सबका बहुत शुक्रिया। हमारे कैमरा मैन है सैयद जाफ़र हुसैन, सैयद दानिश रज़ा काज़मी हमारे कैमरा मैन है, सलमान मेहदी ये भी हमारे कैमरा मैन है। इसमें से कुछ हमारे कैमरा मैन स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होते हैं, कुछ आते जाते रहते हैं, ये शरारतें भी इनकी चलती रही हैं पूरे रमज़ान। दुराबुल नबी हैं जो कि सोशल मीडिया के हैं, हमारे नबील अंसार हैं वो भी सोशल मीडिया में होते हैं, फराज अली हैं, NLE हैं हमारे, फरजाना मलिक हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं हमारी, मौज़िन है हमारे, उसके साथ ही मिस्कीन अली, अब्दुल क़य्यूम, तमाम पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। ख़ासतौर पे इसमें जो दो नाम आए ना वो हमारे ड्राइवर्स के हैं। मैंने कल भी यही कहा था कि एक मेरा ड्राइवर है, एक चैनल का, और उन्होंने जैसे हमारी पूरी टीम लगी रही है पूरे महीने स्क्रीन पे, ये नहीं है कि मेरा एक दिन भी वीकली ऑफ नहीं हुआ, लेकिन ये भी वो लोग हैं जो कैमरे के सामने नहीं है लेकिन कैमरे के पीछे रहते हुए जिन्होंने इस पूरी ट्रांसमिशन को, जहाँ फरमाइशें कर रहे होते हैं, मेहमानों को देख रहे होते हैं, उनकी बात पसंद कर रहे होते हैं, लेकिन जब आलिम दीन कोई बात कर रहा है किस तरह से, यानी हमारी पूरी टीम है कि मैं तो आपके सामने हूँ, बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ मुझे अगर मैं बैठ चुकी हूँ तो मेकअप आर्टिस्ट की मेहनत है कि क्या प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, इसी तरह से MCR PCR है, साउंड्स की बात करें, हम स्क्रीन की बात करें, हमारे कैमरा मैन से हैं कि जब हम बात करते हैं लाइटिंग की, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, आप सब जानते हैं जो जो हिस्सा है। अब तो मैं मोस्टली कहती हूँ कि जो TV चैनल्स का हिस्सा नहीं है, सोशल मीडिया के ज़रिए उन्हें बहुत कुछ पता चल चुका है कि मीडिया में कितनी मुश्किलात होती हैं, ख़ास तौर पर जब हम लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन की बात करते हैं उसमें कितनी मुश्किलात होती हैं। लेकिन वहीं पर मैं अपनी पूरी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी। पूरे रमज़ान आप सब हमारे साथ रहे, और ख़ास तौर पे अपने पूरे नाजरीन का, पूरी आवाम का, हमारी पाकिस्तानी कौम का भी, और सोशल मीडिया पे जिस तरह आप लोग फरमाइशें भी करते रहे, तो आप सबको मैं ख़ास तौर पे ईद उल फितर की भी एडवांस में ही मुबारकबाद देना चाहूँगी। और जहाँ हम बात करते हैं ना, मैं रोज़ बोल रही होती हूँ आपसे, कल भी मैंने कहा था लेकिन उस वक्त तो फिर चलें चांद नहीं हुआ, लेकिन आज ये कन्फर्म बात है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि ज़िंदगी रही तो कल फिर आप सबसे मुलाकात होगी। वैसे आप सबसे मुलाकात होगी, लेकिन कल फैज़ रमज़ान के ज़रिए से आप सबसे मुलाकात नहीं होगी। और यकीनन जो मैं बहुत जल्दी बोलने की कोशिश कर रही हूँ वो यही रीज़न है कि आप सब ने भी अफ्तार करना है, हम सब ने भी अफ्तार करना है। अब से कुछ देर बाद आप सब अपना 30 रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा अफ्तार करेंगे। मुझे नाज़ी अली को अपनी दुआओं में याद रखें, इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह। कल्बे आशिक है अब पारा पारा, अलवदा अलवदा माह रमज़ान, अलवदा अलवदा माह रमज़ान, अलवदा अलवदा कुछ न उसने अमल कर सका हूँ, चंद आंसू नजर कर रहा हूँ, कुछ न उसने अमल कर रहा हूँ, चंद आंसू नजर कर रहा हूँ, बस यही है मेरा कुल सा अलवदा अलवदा माह रमज़ान, तेरे दीन
الوداع الوداع ماہ رمضان تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان جاؤ حافظ خدا وہ تمہارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان بے شک بے شک الوداع ماہ رمضان سبحان اللہ جزاک اللہ خیر فیض رمضان فیض رمضان